اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ ثم انزل علیکم، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر، من بعد الغم، غم و اندوہ کے بعد، امانۃ راحت، نعاسیں یغشی طائفۃ منکم، غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، وطائفۃ اور ایک گروہ، قد اہمتہم جسے فکر پڑا ہوا تھا، انفسہم اپنی جانوں کا، یظنون باللہ بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق کی بلا وجہ، ظن الجاہلیت عہد جاہلیت کی بدگمانی، یقولون کہتے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ قل فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اختیار تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، یخفون فی انفسہم چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، جو ما لا یبدون لک جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، یقولون کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء اپنے دلوں میں اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل، ما قتلنا ہاہنا تو نہ مارے جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے۔ قل فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم اور صاف کر دے میل کچیل تمہارے دلوں کی، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، تولوا جو پیٹھ پھیر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکر، انما استزلہم الشیطان تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے، ببعد ما کسبوا بوجہ ان کے کسی عمل کے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تکونوا نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالوا اور جو کہتے تھے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض جب وہ سفر کرتے کسی علاقہ میں، او کانوا غزا لو کانوا یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے، عندنا ما ماتوا وما قتلوا اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، واللہ یحیی اور در حقیقت تو اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں، او متم یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش، ورحمۃ اور رحمت، خیر مما یجمعون بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری۔ غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، جو صرف مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا،
مسلمان سکون و اطمینان کی کیفیت میں آگے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا، پھر چھوٹ جاتی تھی۔ دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لہٰذا اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا۔ یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا، جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی، جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں، بد کلامیوں کے رد میں فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے، جس نے جہاں مرنا ہے وہاں ویسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہیں آتا، تقدیر میں اس کے سامنے ساری تدبیریں اور حیلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اس کے لیے ہوا کہ اللہ عز و جل تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے وہ لوگ اس دن جو بھاگ گئے۔ جنگ احد میں 14 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ باقی تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قدم اکھڑ گئے، خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا، ہر حال میں وہی ڈٹے رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے حملے میں ہی کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی، اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے الکفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ان حضرات سے یہ لغزش ضرور سرزد ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے، مخلص مومن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، آگے پیچھے کئی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تاکہ ان کی لغزش سامنے آئے تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے رہے۔ لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہونا۔ یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے ہیں، منافق بھی ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اے ایمان والو، عبداللہ بن ابی اور ان جیسے کافروں منافقوں کی طرح نہ ہو جانا، جن کے نسبی بھائی یا منافقت میں بھائی بند سفر میں گئے اور مر گئے، یا جہاد میں گئے اور مارے گئے، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے، سفر و جہاد نہ کرتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس بار ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ کوئی بات نہ کہنا، تاکہ ان کی بات کا یہ عقیدہ اگر یہ سفر و جہاد میں جاتے نہ مرتے، ان کے دلوں میں یہ باعث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے مسافر ہو، غازی بن کر سلامت آئے، محفوظ گھر میں بیٹھے موت دے دے، کیا گھروں میں بیٹھا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے، اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہٰذا منافقین کا یہ قول باطل فریب ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے۔ قَالَ إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ۔ آیت میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا طبعی موت ہی مائے، لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا باعث ہوگی، اور ایسی موت دنیا کے دھن و دولت سے بہتر ہے۔
اللہ عز و جل کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے، اس حال میں موت بھی اللہ عز و جل کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔